نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بیماری کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس کا نام ٹینشن ہے، اور جو 21ویں صدی میں پوری دنیا کے اندر مہلک وبا کی طرح بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں خودکشی کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ ٹینشن کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں نے پارہ نمبر 13 کی اور سورہ رعد کی آیت نمبر 28 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تو ان کے دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے پڑتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او لوگو خبردار، اگر چین کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تمہیں نرم و گداز بستر کے اوپر نہیں ملے گی، تمہیں عالی شان محلات اور مکانات میں یہ دولت نہیں ملے گی۔ یہ دولت اگر تم نے ڈھونڈنی ہے تو اللہ کے ذکر میں اس کو تلاش کرو۔ تو اس ٹینشن سے نجات کا سب سے بہترین اور سب سے جو خوبصورت حال اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز، روزے، استغفار اور جتنے بھی شرعی عبادات ہیں ان کے اوپر مداومت اختیار کرنا، انشاءاللہ عز و جل یہ انسان کو ٹینشن کی لعنت سے نجات دے گا۔ سعودی عرب کا ایک نہایت ہی امیر و کبیر شہزادہ تھا۔ اب اس شہزادے کی حالت یہ تھی کہ طرح طرح کی کاریں اس کے گیراج کے اندر کھڑی تھیں، اور اسی طرح نرم و گداز بستر اس کے لیے بچھے ہوئے تھے، کھانے پینے کی ہر نعمت سے وہ مالا مال تھا، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، وہ اندر سے ملامت کر رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس آیا اور ان کی خدمت میں اس نے اپنی یہ روداد پیش کی، تو انہوں نے صرف ایک ہی سوال کیا، اے شہزادے، کیا تم دن میں 5 وقت اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، یہ کام تو میں نہیں کرتا، ہاں اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائیں تو وضو کی بھی رعایت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اگر کبھی کبھار نماز پڑھنی پڑ جائے تو اس صورت میں نماز پڑھ لیا کرتا ہوں، ورنہ میرے معمولاتی زندگی میں نماز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو وہ فرمانے لگے، تم اور کچھ نہ کرو، اگلے ہفتے اسی ٹائم پہ میرے آفس میں دوبارہ آ جانا، لیکن یہ جو ایک ہفتہ ہے اس میں صرف تم نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد جو رزلٹ نکلے وہ مجھے آ کے بتا دینا۔ وہ کہتا ہے، جی مجھے اتنی جو دل کے اندر ایک گھبراہٹ سی ہے، میں تو یہ دل کرتا ہے کہ اگر اس گھبراہٹ کو پورے ریاض کے اندر، سعودیہ کے اندر بھی تقسیم کر دوں تو پھر بھی یہ باقی رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں، نہیں تم جاؤ یہ عمل کر کے آؤ، پھر دیکھتے ہیں اللہ پاک کیسا فضل فرماتے ہیں۔ وہ شہزادہ ایک ہفتے اس نے نماز پڑھی، دل کی دنیا چینج ہوگی۔ وہ پہلے جس کی بے چینی وہ کسی طرح سے جا نہیں رہی تھی، صرف اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے کی دیر تھی، اللہ نے دل کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیا، ذہنی ٹینشن اور دباؤ سے اس کو خلاصی عطا فرما دی۔ تو کلیہ میرے لیے، کلیہ آپ کے لیے بھی یہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کرو۔ دوسری چیز ہے وہ مایوس مت ہونا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشن دور ہو جائے تو آپ نے مایوسی کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دینا، ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے۔ حالات خواہ کتنے بھی گمبھیر ہو جائیں، جب آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی مشکل نہیں رہے گی، یہ مصیبت نہیں رہے گی، انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گی، اور اللہ کے دامن کرم سے، دامن رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ دیکھیں، غار میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور پیارے مصطفیٰ کریم ہیں،
دشمن غار کے دیانے کے اوپر کھڑا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے پیارے مصطفیٰ کی لو کو دیکھیے، حضور فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، زمین اور آسمان سے لے کے یہ ساری فضا اگر تمہارے گناہوں سے بھر جائے تو میرے در کے اوپر آ کے ایک دفعہ آنسو تو بہا کے دیکھنا، مجھے پکار کے تو دیکھنا، میری بارگاہ میں توبہ کر کے تو دیکھنا، میں تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، سورہ زمر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں ہی غفور ہوں، میں ہی رحیم ہوں۔ تو کسی حالت میں بھی اللہ کی جو رحمت ہے اس سے نا امید نہ ہونا۔ جب بندہ نا امید نہیں ہوگا تو کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی ٹینشن نہیں رہے گی، کوئی ذہنی دباؤ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ اپنی رحمت سے تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ حسد کیا ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت عطا کی ہے، بیوی بچے عطا کیے ہیں، تو یہ شخص اپنے من میں کوڑتا رہے کہ اللہ کرے اس کی بیوی مر جائے، اس کے بچے مر جائیں، اس کا جو مال و منال ہے وہ سارا تباہ و برباد ہو جائے اور یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں۔ ارے بھائی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہیں بے حد و بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ اگر تم حسد کرو گے تو اپنا خون جلاؤ گے، اپنا من جلاؤ گے، اس بندے کا کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور نجومی، مجھے ان لوگوں سے اور ان لوگوں کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں گے تو آپ کی ساری ٹینشنیں، آپ کی ساری پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ چوتھے نمبر کے اوپر آپ کے ساتھ جو بھی ہو، خواہ اچھا ہو خواہ برا ہو، آپ نے اس کے اوپر راضی رہنا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اے اللہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کے بدلے تو مجھے اپنی جناب سے بہتر صلہ اور انعام عطا فرما۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جائے گا تو انشاءاللہ اس کی ساری ٹینشنیں، اس کی ساری پریشانیاں، اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور پانچویں نمبر کے اوپر تقدیر کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ کامل مومن ہے جو چار چیزوں کے اوپر مکمل ایمان رکھتا ہو۔ پہلا، حضور نے توحید و رسالت کی گواہی دینے والا ہو، اللہ کو ایک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننے والا ہو۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ موت کو سچا جانے۔ تیسرے نمبر کے اوپر وہ اس بات کے اوپر ایمان لائے کہ یہ جو ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دفعہ اللہ نے پھر ہم کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر جو تقدیر ہے اس کے اوپر وہ ایمان رکھے۔ یہ غریبی، یہ امیری، یہ ساری اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور یہ دن انسان کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک دفعہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے رستے میں جب آپ ذرا تھوڑا آگے چلے گئے تو آپ کے پاؤں میں ایک جوتا تھا، وہ جوتا ٹوٹ گیا۔ اب بڑے انہوں نے اللہ سے شکوے کیے، مولا دیکھیں لوگ کتنے خوبصورت جوتوں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور میرے پاس وہ ایک ہی جوڑا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد رستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو فوراً سجدہ شکر کرنے کے لیے زمین کے اوپر گر گئے، مولا شکر ہے اگر جوتا ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو نے مجھے پاؤں تو سلامت عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ تقدیر کے اوپر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے عمل میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اگلی جو چیز ہے وہ جو سب سے اہم ہے وہ ہے صبر و شکر کو اور اللہ کے اوپر جو توکل ہے اس کو اپنا مزاج بنائیں۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور فرماتے ہیں مومن کے سارے معاملات کتنے عجب ہیں
کہ ان میں اللہ نے کتنی خیر و برکت رکھ دی ہے۔ اگر اس کو کوئی مسرت ملتی ہے، اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ نے مومن کے ہر معاملے میں خیر و برکت اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹینشن سے چھٹکارے کے لیے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز میں جو سجدے ہیں وہ لمبے لمبے کرنے ہیں۔ جب آپ لمبے لمبے سجدے کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اپنے دل کی لو اللہ رب العزت کے ساتھ لگائیں گے، تو انشاءاللہ کوئی مصیبت نہیں رہے گی، اور کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اللہ آپ کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ متوازن غذا، بیلنس ڈائٹ، آپ نے اس کا اپنی زندگی میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اگر آپ ٹینشن فری ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے ایکسرسائز کو اپنی عادت بنائیں، روز 1-2 کلومیٹر چلیں، کوئی بھی ایکسرسائز ہے وہ آپ کریں، کیونکہ حدیث طیبہ حضور فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن اللہ کے ہاں کمزور مومن سے بہتر ہے، اور ایک تندرست جسم کے اندر تندرست دماغ، تندرست ذہن جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے۔ تو ایکسرسائز جب آپ اپنا معمول بنا لیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز، آج کل فوش فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، اس طرح کی واہیات چیزیں ہیں، ان کے دیکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ کیوں کہ جب ان کے اوپر نظر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ نظر بھی شیطان کے زیر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو گناہ ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ نقطے لگتے لگتے جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کو کسی صورت میں قرار نہیں آتا، اور ان لوگوں کو دیکھ کے انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے مکمل طور پہ پرہیز کرنی ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم چیز، حسن اخلاق، ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملنا ہے، مسکراتے ہوئے ملنا ہے، کیونکہ مسکرا کے ملنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے راتوں کو سجدہ کرنے والے، راتوں کو سجدہ قیام کرنے والے، اور دن کو جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے برابر صرف ایک بندہ جو اچھے اخلاق سے دوسروں سے پیش آتا ہے، وہ ان کے برابر مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاصل کر لیتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنی نیند کو جو ہے وہ مکمل کریں، کیونکہ جب بندہ مصروف نہیں ہوتا تو انسان کا جو یہ ذہن ہے یہ شیطان کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔ ٹینشن کی طرف سے جب آپ توجہ اٹھا دیں گے، اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف رکھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مثلاً اگر بالفرض آپ کو یہ خیال آ گیا کہ اگر میں مر گیا، بعض لوگ وہمی قسم کے ہوتے ہیں، میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا، تو آپ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک اگر مجھے مدینے کے اندر موت عطا فرما دے، تو مدینے کے اندر جو بندہ مر گیا تو اس کے لیے تو شفاعت کا مجدہ جاں فضا ہے، تو میری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما دیں گے، میرے بعد میری اولاد کا اللہ رب العزت مجھ سے بہتر جو ہے سبب اور وسیلہ جو ہے بنا دیں گے۔ اس لیے اپنے ذہن کو اس طرف آپ لگائیں، حج کی طرف لگائیں، مدینہ طیبہ کے اندر موت کی طرف اگر آپ تمنا کے اوپر اپنے آپ کو لگائیں گے تو یہ آپ کی ساری مصیبتیں یا آپ کی ساری پریشانیاں جو ہیں دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت اس موذی مرض سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ، پیارے مصطفیٰ کے دین کے ساتھ جڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔